بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں سپارہ شروع سے ابتدا سے اور صفحہ نمبر 113 سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم المقام، اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، تمہارے اوپر لکھا ہوا ہے۔ کیا مفہوم اور مطلب نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال آج ہمارا 5واں سپارہ درس قرآن کا شروع ہے، 2-3 آیتیں روزمرہ کی، اور 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اور اس کا تعلق یہ 4تھے سپارے کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی نا، حرمت والے کہ جن سے نکاح حرام ہے، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ پیچھے ذکر تھا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں اور ساس۔ تو یہ وہ جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی کہ جن کا نکاح موجود ہے، خاوند فوت بھی نہیں ہوا اور اس نے طلاق بھی نہیں دی، اور اس عورت کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، یعنی کہ نکاح دے اتے نکاح نہیں ہوتا۔ ایک نکاح موجود ہے، جب تک وہ ختم نہ ہو، عورت بیوہ نہ ہو یا متعلقہ طلاق نہ دیتی جائے، اس وقت تک والمحصنات من النساء، خامد والی عورتیں تمہارے اوپر کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نکاح کے اوپر پھر نکاح نہیں ہوتا، حرام ہے۔ جس طرح ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، ساس حرام ہے، بھتیجی پھوپھی حرام ہے، اور اسی طرح بھانجی خالہ حرام ہے، تمہاری رضائی ماں حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک نکاح والی عورت بھی تمہارے اوپر حرام ہے، یہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب تک اس کو طلاق نہیں ہوتی، اور یا جب وہ بیوہ نہیں ہوتی، اس کا خاوند فوت نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ قرآن کے واضح الفاظ ہیں کہ قرآن حرمت کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے مقامات پر پھر کہتے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں اور کرتے بھی اسی طرح ہیں۔ ایک نکاح موجود ہے اور اس کو نکاح کے اوپر نکاح کہاں سے ہوتا ہے، اور کرنے والا بھی اکثر مسلمان ہی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا فرد ہوتا ہے۔ تو یہ مسائل پیش آتے ہیں، جس طرح ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بہن سے نکاح حرام، اس طرح نکاح پر نکاح بھی حرام ہے۔ اور فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں۔ دائیں ہاتھ مالک، تو یہ اشارہ اس طرف، اس سے مراد لونڈی ہے، باندی۔ دائیں ہاتھ شریعت کے اندر
بہت سارے کام ایسے ہیں جو دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے اور بہت سارے کام ایسے جو بائیں ہاتھ سے بھی کرنے چاہیے. کھانا کھانا ہے دائیں ہاتھ سے، پانی پینا ہے دائیں ہاتھ سے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے دائیں ہاتھ سے دو، کسی سے لو دائیں ہاتھ سے لو. کیونکہ احادیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تمہیں حکم ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، اور ناک صاف کرنے استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرو. تو اکثر سجے ہاتھ نال اسی لگے ہوتے ناک صاف کرنا مکروہ ہے. ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرو، پانی پینا ہے کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو. یہ شریعت نے ہمیں بتایا، آپ سرکار کے سنتے ہیں. تو فرمایا یہاں پر جس کے تم دائیں ہاتھ مالک ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو اگرچہ ان کا پہلا نکاح بھی موجود ہو. یہ الا جو مستثنا ہے نا، یہ والمحصنات سے ہے. والمحصنات من النساء، خامد والی عورتیں جن کا نکاح موجود ہے ان سے نکاح ہو سکتا نہیں، سوائے لونڈی کے. فرمایا اگر اس کا نکاح پہلے بھی موجود ہے تب بھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں، سمجھ آ جائے گا. مسلمانوں نے جہاد کیا، جنگ لڑی، اور اس جہاد کے ذریعے مال غنیمت بھی آتا ہے، کافروں کے مال جائیداد پر بھی قبضہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات کافروں کے آدمی بھی قید میں آتے ہیں، قیدی ہو جاتے ہیں، اور عورتیں بھی مرد بھی. جب وہ قیدی ہو گئے اب اس کیا کرنا ہے؟ شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے تم وہ دے کر اپنے قیدی واپس لے لو، وہ دے دو اپنے قیدی لے لو، تبادلہ ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یہ بھی اجازت ہے تم احسان کے طور پر چھوڑ دو، احسان کے طور پر چھوڑ دو. اور تیسرا یہ ہے فداءً، کچھ فدیہ پیسے وغیرہ لے کر چھوڑو. اور چوتھا یہ ہے نہ چھوڑو. جو لشکر کا امیر ہے، سربراہ ہے، پھر وہ جو مرد ہیں وہ غلام ہو جائیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ لونڈیاں اور باندیاں ہوں گی کافروں کی، جس کے مال و جائیداد پر قبضہ کیا ہے. مرد کافروں کے کیا ہوں گے؟ غلام. عورتیں لونڈیاں جو مسلمانوں نے قبضے میں کی جہاد کے موقع پر، لڑائی لڑ کے جہاد کر کے. اب مسئلہ یہ ہے وہ لشکر کا جو امیر ہے وہ تقسیم کرے گا، کسی کو غلام دے رہا ہے، کسی کو لونڈی دے رہا ہے، باندی دے رہا ہے. اب یہ باندی جس مسلمان کو بھی ملی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا نکاح دار الحرب، اس کے اپنے علاقے میں ملک میں کسی سے ہے، اور مل رہی ہے ادھر مسلمان کو، شریعت کہتی ہے اب یہ مسلمان اس سے نکاح کر سکتا ہے اگرچہ اس کا پہلا نکاح بھی دار الحرب میں موجود ہے. آزاد عورت، مسلمان عورت، دار الاسلام میں رہنے والی عورت، اس کا تو نکاح پر نکاح نہیں ہوتا. اگر باندی میدان جہاد میں جنگ لڑ کر جہاد کر کے جو باندی لونڈی ملی ہے، کافروں کی جو عورتوں پر قبضہ کیا ہے، وہ مسلمانوں کی ملک میں آئی ہیں، اگرچہ اس کا نکاح دار العرب میں جو کافروں کا ملک ہے وہاں پہلے بھی موجود ہے، تو یہ جس مسلمان کو مل رہی ہے یہ اس سے نکاح پھر بھی کر سکتا ہے. یہ ہے الا ما ملکت ایمانکم، جس سے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں گے. ظاہری بات ہے جو امیر لشکر دے گا وہ دائیں ہاتھ سے دے گا، یہ لے گا بھی تو دائیں ہاتھ سے لے گا، تو دائیں ہاتھ سے مالک بنے گا نا. تو فرمایا نکاح والی عورتیں، خاوند والے عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں سوائے ان کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. یعنی لونڈی ہے، باندی ہے، اس کا نکاح اگر دار العرب میں پہلے بھی موجود ہے تو اس پر نکاح پھر بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ صرف باندی کے بارے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے تمہارے اوپر.
یہ جو عورتیں حرام کی ہیں نا، حرمت والا احکام ہیں، یہ خدا کی طرف سے لکھے ہوئے تمہارے اوپر، اللہ کے احکامات ہیں، ان کی پابندی لازم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے جو ان کے علاوہ عورتیں ہیں، یہ جو پیچھے جن سے نکاح حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، بانجی ہے، اور رضعی ماں ہے، رضعی بہن ہے، ساس ہے، اور ربیبہ جو پہلے خاوند سے کسی عورت کی بیٹی ہو اور تمہاری تربیت میں آئی ہو اور تم اس سے حق زوجیت ادا کر چکے ہو، اس کے بعد اس کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دو بہنوں کو اکٹھا رکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح نکاح پر نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں نا وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔